أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق اللہ العلی العظیم. پچھلے 2-3 رکوع سے غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے. غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا تھا. غزوہ احد کے اندر مشرکین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ ان مشرکین مکہ کو غزوہ بدر کے اندر بہت شکست پہنچی. ان کو صدمہ ہوا تھا کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں مسلح لشکروں کے ساتھ اسلحہ شدہ، ہمارے پاس اسلحہ بھی تھا، ضرورت سامان بھی کافی تھی، ہمیں شکست ہو گئی. وہاں تو 313 لوگ تھے، 8 ان کے پاس تلواریں اور زرے تھیں. انہوں نے ہم سب کی گردنیں قلم کر دی. ان کو دوسرا صدمہ یہ بھی پہنچا، پچھلے غزوے میں، پچھلی جنگ میں، غزوہ بدر کے اندر ہمارے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 ہمارے لوگ قید ہوئے اور کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا. اب ہم ان کے ساتھ کوئی اور جنگ کریں گے، خفیہ جنگ کریں گے، تاکہ ان مسلمان کو پھر پتہ نہ چلے. ہم اپنا ہبڑاس اپنی ان سے ختم کر دیں، قوت ہم ان پر لگا دیں گے. یہ غزوہ احد کے اندر ان مشرکین کا جو قافلہ چلا، ہجرت کے 3 سال بعد خفیہ طریقے سے یہ چل پڑا. خفیہ طریقے سے انہوں نے یہ سوچا ہم خفیہ طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ان کو شکست ہوگی، ہمیں پتہ ہوگی، ہمیں خوشی مل جائے گی، ہمارا جو بدلہ ہوگا وہ ہمارا پورا ہو جائے گا. انہوں نے یہ سفر شروع کر دیا. منافقین ان کے تعلق پھر یہودیوں کے ساتھ تھے. یہودی بھی اس وقت ان کی بڑی قوت تھی، تو ان کے آپس کے معاہدات بھی ہو چکے تھے. جب مشرکین مکہ کا قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ وہ تو قریب پہنچ گیا ہے، وہ مدینہ کے ساتھ بالکل، وہ لشکر بالکل قریب پہنچ چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چلو جنگ کی طرف، فوراً چلو جنگ کے میدان میں، ہم ان کے ساتھ بھی لڑائی کرتے ہیں، جلدی چلے ہم. تو یہ مشرکین مکہ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے. ادھر مسلمان کی صرف 1000 کی تعداد تھی. کتنی؟ 1000 کی تعداد تھی. ان 1000 کے اندر 300 تو منافق تھے، 300 لوگ منافق تھے. ان منافقوں نے یہ حیلہ کیا کہ پچھلے سال ہم نے غزوہ بدر کے اندر، گزشتہ لڑائی کے اندر، غزوہ بدر کے اندر ہم نے ان لوگوں کو بڑی شکست دی. اب یہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، بڑی یہ تیاری کے ساتھ آئی ہیں، شان و شوکت کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں. ان لوگوں تو ہمیں ختم کر دینا ہے، ان لوگوں نے ہمیں موت کے منہ میں گھاڑ دینا ہے. تو نعوذ باللہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موت کی طرف دھکیل رہی ہیں، تو ہم اس کی لڑائی کے اندر ہم نہیں جائیں گے. اب انہوں نے یہ پلاننگ بنا لی، اپنے دل میں اپنا عہد کر لیا، ہم نے اس لڑائی کے اندر شرکت نہیں کرنی. ایک تو یہ موقف تھا. جا کر انہوں نے یہ بہانہ بنایا وہاں، کیونکہ یہ مسلمان غزوہ احد کے اندر مشرکین مکہ سے پہنچنے سے پہلے جا چکے تھے. انہوں نے جا کر منافق لوگوں نے یہ کہا وہاں تو کوئی ہے نہیں، ہم نے پرندوں کے ساتھ جا کر لڑنا ہے، یہ کیسی بات ہے، کیسی لڑائی ہے. ایک یہ بہانہ بنایا. دوسرا انہوں نے یہ بہانہ بنایا ہماری تعداد تو بس 1000 تعداد ہے، ان کی تعداد تو 3-4 ہزار کی تعداد ہے، ہمارے پاس لشکر بھی کم ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہمیں پہلے شکست دی جا رہی ہے. اب جب انہوں نے یہ حیلہ بنایا، اس طرح کی یہ باتیں کی، اب کیونکہ ہر دور کے اندر مسلمان شاطر بھی ہوتا ہے، سمجھدار بھی ہوتا ہے، سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں. جو صحابہ کرام سادہ مزاج کے تھے، انہوں نے یہ سمجھا بات تو ان کو ٹھیک ہے. اب پچھلے غزوہ کے اندر ہم نے ان کو شکست دی تھی، اب یہ لوگ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اب ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ہم کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہمارے پاس اتنی اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، تو ہم مارے نہ جائیں. تو انہوں نے بھی مشرکین ان منافقین کی بات سن کر پیچھے چلنے لگے.
بنو سلمہ کا قبیلہ تھا، یہ پیچھے ہٹنے لگا۔ انہوں نے اب سوچا، اب آپس میں باتیں کی، یار رسول اللہ بھی جا رہے ہیں کیا؟ حضرت صدیق اکبر بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کیا؟ فاروق اعظم بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جب کہا کہ جب وہ نہیں جا رہے تو ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کو ایمان کی وجہ سے ثابت قدم رکھ دیا کہ تم پیچھے نہ ہٹو، اب یہیں پر ثابت قدم رہو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ نہیں جا رہے تو ہم کیوں جائیں؟ وہ 300 کا جو منافقین کا لشکر تھا وہ تو بھاگ گیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، یہ واضح دشمن جو ہوتا ہے نا، کافر دشمن، کھلا دشمن، اس سے اتنی خوف نہیں ہوتا جتنی خفیہ دشمن سے خوف ہوتا ہے، خفیہ طریقے سے وہ انبار کریں۔ کیونکہ کافروں کا تو پتہ تھا انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، سیدھے سرے سے انہوں نے کلمہ کا انکار کیا ہوا ہے، توحید کا انکار کیا ہوا ہے، لیکن منافقین کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، صف اولیٰ میں بیٹھنا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بات اتنی غور سے سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، آگے پیچھے چلتے پھرتے رہتے تھے، بھی حقیقت میں مسلمان ہیں یا منافق ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھر منافقین کی سزا بھی بڑی سخت رکھی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ بھی سب سے نیچے ٹھکانہ ہے۔ کافر کو تو ہے سزا جہنم ہے، لیکن منافقین کی سزا بھی بہت بڑی سخت سزا ہے۔ تو ان منافقین نے مسلمان کو پھسلانا شروع کر دیا، لیکن مسلمان اپنے ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہیں جمع کر رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی اطاعت کر رہے ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اے ایمان والو، اب یہ صحابہ کرام کو آپ اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی اطاعت کر رہے ہو جن لوگوں کے اندر دل میں کفر ہے، جو انکار کرتے ہیں نبوت کا اور توحید کا، ان لوگوں تم اطاعت کرتے ہو۔ یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، پھر تم اپنی ایڑیوں کے بل پیٹ پھیرو گے، یہ تمہارے لیے پھر یہ نقصان دہ ہوگی۔ یعنی اگر تم ان کافروں کی بات مانو گے یہ تمہیں خسارے میں ڈالیں گے، یہ پھر تمہیں مرتد بنا دیں گے، کفر تک لے جائیں گے۔ تم ان کی بات کو نہ مانو، اب تم محمد الرسول اللہ کی بات مانو اور ان کے ساتھ تم ساتھ دو۔ اللہ رب العزت بھی ہم سب کو سچا خالص مسلمان بنائے، منافق لوگوں سے ہمیں بھی بچائے، ہمیں بھی نفاق سے ہمیں بچاتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔